آج ہم قرآن پاک کی چند آیات کی وضاحت کریں گے، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کریں گے تاکہ ہمیں وہ آیات پڑھنا، سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان شفقت، خیر خواہی اور دل سوزی کی لوگ قدر نہیں کریں تو کچھ پرواہ نہیں۔ اگر فرض کیجئے ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لے، تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خدا، اس کا رب، اس کا اللہ کافی ہے، جس کے سوا نہ کسی کی بندگی ہے نہ کسی پر بھروسہ، کیونکہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور عرش عظیم میں تخت شاہی کا مالک صرف وہی اکیلا ہے۔ سب نفع و ضر، ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، کفار مکہ کی اذیت اور تکلیف پر آپ خود کو تنہا محسوس نہ کریں اور یہ دعا پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، وہ اللہ کہ جس کے سوا نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایسے شفیق مہربان کی بات نہ ماننا، اس کے ساتھ ضد کا معاملہ کرنا سراسر عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ اگر یہ لوگ اس قدر شفقت اور مہربانی کے باوجود بھی آپ کی نہ مانیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد قائم کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو راہ ہدایت دکھا رہے ہیں لیکن وہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے اندر بغض اور دشمنی رکھنے لگے، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتا، آپ میری ہدایت کی راہ کو تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے اذیت پہنچاتے ہو تو میں خاموش ہوں، مجھے تو بس اب اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی تمہارے شر سے میری حفاظت کرے گا اور مجھے تم پر غالب کرے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تم سے کیوں ڈروں، کیوں خفا ہوں، کیوں میں خوف زدہ ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے، بلکہ نفع اور نقصان پہنچانے کا والا صرف اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی شخص مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی شخص مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے اپنے سب کام اسی کے سپرد کر دیے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تم کیا اس عرب کے مالک، وہ کیا اس دنیا کا مالک، کائنات کا مالک اور وہ عرش عظیم کا مالک، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دلایا کرتے تھے اور حوصلہ دلایا کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا اور صبر دلایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت کے سارے کام بنا دے گا اور جو ارادہ کر رہا ہے اسے اللہ پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آیت صرف ہمارے نبی کے لیے نفع بخش نہ تھی کہ انہیں حوصلہ اور صبر ہوا، بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے کہ جو بھی یہ آیت صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھے، تو
اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کام سنوار دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو ہمارے کام ادھورے رہ جائیں تو اللہ سے پورا کروانے کا ہمارے پاس بہترین طریقہ ہے کہ اس آیت کو صرف صبح و شام 7 بار پڑھ لیا کریں۔ صاحب روح المعانی علامہ محمد آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے صبح و شام اس آیت کو اپنے وظائف میں شامل کر رکھا تھا، اس کا کبھی ناغہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ کئی بڑے بڑے بزرگوں نے بھی اس آیت کو اپنے وظائف میں شامل کر رکھا ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے ہم دنیا اور آخرت کے فوائد کے لیے اس آیت کا ورد کرتے رہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔